جیسے کہتے ہیں نا اردو میں بیوی قسمت لے کے آئی، شوہر کی قسمت بھی جانے لگتے ہیں. شوہر صاحب کو پروموشن ملا، وہ سمجھ رہے ہیں میری طاقت سے ملا، ہو سکتا ہے بیوی کی وجہ سے ملا ہوگا، دعا کی ہوگی اس نے. کل تک جو ہے 2000 ریال کما رہے تھے، اب معلوم ہے کہ 4000 ریال کما رہے ہیں. میرے ٹیلنٹ کا نتیجہ ہے کہ ٹیلنٹ کے الفاظ قارون نے استعمال کیے، فرعون نے استعمال کیے. انما اوتیتہ علی علم، یہ جو ڈگری ہے، جو علم ہے، جو سند ہے، سرٹیفکیٹ دکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے میں کما رہا ہوں. اللہ کا فضل وغیرہ کچھ نہیں ہے میرے اوپر. یہ قارونی ذہنیت ہے، یہ قارون اور شیطان اندر سے بول رہا ہے. اور مومن کیا بول رہا ہے؟ مجھے جو کچھ ملا ہے کہ میرے بیوی بچوں کی وجہ سے، غریبوں کی وجہ سے، دعاؤں کے نتیجے میں. اس زمانے کی جاہل عورت آج کل کی پی ایچ ڈی عورت سے بہتر ہے، جو بیٹے کے ہاتھ میں پیسہ دیتی تھی، کمبل دیتی تھی، کپڑے دے کے بولتی تھی کہ اندھیرے میں جا غریبوں کے ہاتھ میں دے، پتہ بھی نہ چلے، پتہ نہیں کہ غریب کی دعا لگ جائے اور تیری قسمت بن جائے. اس کی تھنکنگ دیکھیے، وہ جاہل عورت تھی اس زمانے کی، جس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ غریب کی دعا لے، اور یہ کپڑا، یہ کمبل، یہ فلاں لیا کے دے، غریب کی دعا لے، تو غریب کو جو ہے ناراض نہیں کر دیتے. اور اب کی عورت کا حال یہ ہے، کمرہ بند کر لیے، بھائی آنے والا ہے تمہارا، میرے گھر میں نہیں رہ سکتا، کہیں اور رکھو اس کو. اب کی عورت کا حال یہ ہے کہ میں پکا کے نہیں دوں، تم کو نہیں پکا دے، تمہارے رشتے دار ہیں، یہ نہیں ہوتا مجھ سے، مہمان آ رہے ہیں، میں کوئی خدمت نہیں کر سکتا. آئی ایم آلسو ارننگ، آئی ایم آلسو ٹائرڈ، آئی ایم آلسو ہولڈنگ اے جاب. اس قسم کے الفاظ، آئی ایم آلسو ایکول، آئی ایم آلسو ارننگ، دونوں ایکول. یہ مساوات کا تصور شروع سے دیا جا رہا ہے. اس کا نام ہے بچی ترقی کر رہی ہے، اس کا نام ہے بچی ہماری پی ایچ ڈی ہے، اس کا نام یہ ہے کہ دیکھیے کیسے خوش نصیب ہے ہماری بیٹی داماد. اور یہ سب اندر کی زندگی ہے، باہر کی زندگی ہے. اندر جا کے دیکھ لیے معاشرہ کھوکھلا ہے، یہ کھوکھلا ہے معاشرہ. ایک ڈاکٹر کو لڑتے ہوئے دیکھا میں نے، جس کے پاس حسن ہے، دولت ہے، امریکہ ہے، اور بیوی کو بول رہا ہے کہ تو دھیڑنی سے بدتر ہے، اور وہ بھی بیچاری خوبصورت ہے، پیسے والی ہے، کما رہی سب کچھ ہے. اس کے جوان بولی تو رکشے والے سے بدتر ہے. اب اردو میں لڑے تو مزہ آتا ہے، ایسے اردو میں لڑتے ہیں، انگریزی میں نہیں ملتا نا ایسا مزہ. 2 منٹ لڑتے ہیں انگریزی میں، اس کے بعد اردو میں لڑتے ہیں. یہ ہر چیز موجود ہے، لیکن ان کے پاس جو ہے اخلاق ہے، کردار ہے. تو ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ میری آمدنی، تیری آمدنی، میرا مال، تیرا مال. اور حضور فرماتے ہیں تم کو ملتا ہے رزق، تمہاری مدد ہوتی ہے تمہارے غریبوں کے طفیل میں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ تم اگر کسی کو دے رہے ہو تو بھیک نہیں ہے، وہ فی اموالہم حق، اس کا رائٹ ہے. مثلا آپ تنخواہ لے کر آ رہے ہیں، بیوی کو بولے بھائی یہ تنخواہ رکھو، یہ خفل، یہ چابی ہے، تم استعمال کرو. یا یہ کہ یہ تمہاری پاکٹ منی ہے، آپ ذرا بھیک بول کے دیجیے اس کو، منہ پہ مار دے گی. بیٹے کو بول کے دیجیے بھیک ہے. یہ زندگی میں لڑے گا آپ سے، بولے گا کہ فلاں جائیداد میرے کو نہیں، اس کو دینا، اس کو نہیں مجھے دینا، لے کے رہوں گا، میرا حق ہے، مر کے تو دیکھو میرے کو آتی ہو. ایسا لڑکا باپ سے ہو، حق ہے اس کا. بھیک اللہ بیوی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بچوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، غربا کے لیے کیسے استعمال ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فی اموالہم حق. سورہ نور میں پڑھیے، بے نکاحوں کی نکاح کر دو. انکحوا الایام منکم، ایامہ کس کو بولتے ہیں؟ وہ آدمی جس کی بیوی مر گئی، وہ عورت جس کا شوہر مر گیا، وہ لڑکا یا لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی، وہ جو مطلقہ ہے، وہ جس کو خلا، یعنی جس کے پاس جو ہے شوہر اور بیوی نہیں ہے، وہ ایامہ ہے، شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نکاح کرا دو ان لوگوں کے. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ شادی ہونے کے بعد جو فقیر ہیں ان کو اپنے فضل سے نواز دے. بعض مرتبہ شادی سے پہلے آدمی نکما نہ کرا ہوتا، شادی کا ذمہ دار بن جاتا. بولتے ہیں شادی کرو ٹھیک ہوا تھا، سستی کاہلی ختم ہو جاتی، آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جاتا، اب اٹھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہی تو کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کرا دو، یہ مت سوچے کہ بیوی کو کیسے پالوں گا، بچوں کو کیسے پالوں گا. جب محنت مزدوری کریں گے تو پھر جو ہے خود بخود جو ہے نا تکلیف اٹھانے کے عادی بنیں گے. تو بعد میں شادی کے بعد آپ صرف شادی کے وقت آمدنی دیکھتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ جو فقیر ہے غنی بنا دے. یقولوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. البتہ بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ کوشش کے باوجود کوئی کمانے کی صلاحیت نہیں، ڈگری نہیں، یا ایک ڈگریاں ہیں، کوشش کر رہا ہے بیچارہ، جاب نہیں مل رہا ہے، تو قرآن کہتا ہے ذرا صبر کرنا چاہیے. سسرال کی تلاش کرنے کے بجائے نوکری کی تلاش کرو. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. چاہیے کہ وہ لوگ نکاح سے اپنے آپ کو روکے رکھیں جب تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے نہ نوازے. یعنی بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں غریب ہیں، شادی کرو اس کے بعد امیر ہو جاؤ، غربت کو مت دیکھو. اور بعض کیسز ایسے کوشش کر رہا ہے، نوکری نہیں مل رہی، فرمایا کہ روکے رکھو جب تک کہ اللہ تم کو خوشحالی نہ دے. تو یہ احکام اس لیے دیے گئے ہیں کہ لوگ سیدھے ہو جائیں. تو یہاں کہا جاتا ہے کہ غریبوں کو ہم کھلائیں، اللہ چاہے تو کھلاتا تھا، ہم کیوں کھلائیں؟ یہ تو مشورہ دے رہے ہیں انتم فی اللہ فی ضلال مبین، کھلی گمراہی مبتلا ہو، کہ ہم اور غریبوں کو کھانا کھلائیں. اللہ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دیتے ہیں. ہم چاہتے تو امیروں کو دینے کے بجائے غریبوں کو دیتے ہیں. کتنے لوگ بڑی بڑی ڈگریاں رکھتے ہیں لیکن بے روزگار ہیں، کتنے لوگ انگوٹھے چھاپ ہیں، آمدنی کا حساب کتاب نہیں کر سکتے، کروڑ پتی بنے ہوئے ہیں. اللہ کی قدرت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو اللہ غربت میں آزماتا، کسی کو امارت میں آزماتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں، ہر آدمی نہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو مالدار نہیں بناتا، خوشحال نہیں بناتا تو دین برباد ہو جاتا. یعنی وہ قوت برداشت نہیں ہے ان لوگوں میں. جیسے ان کے بچے ہیں بغیر ایئر کنڈیشن کے نہیں رہتے، وہ بغیر پنکھے کے نہیں رہتے، بغیر خوشحالی کے زندگی نہیں رہتے، دین برباد ہو جاتا ان کا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ اگر ان کو دولت نہیں دیتا تو دین برباد ہو جاتا. اور بعض لوگ وہ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ بعض غریب ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غریب نہ بناتا، غربت میں نہ رکھتا تو دین برباد ہو جاتا. تو غربت ہی میں سیدھے رہتے ہیں وہ. جیسے عرب لوگ ہیں بہت شاہ فیصل کے کہ یہ تیل ویل کی ہم کو کوئی فکر نہیں ہے، ہم جہاد کریں گے، ہم مر جائیں گے بیت المقدس حاصل کرنے کے لیے، اپنے چشموں کو خود آگ لگا لیں گے، اور پھر وہی کھجور کھائیں گے، وہ شہد پئیں گے.
وہ ان کے سوچنے کا انداز تھا. اب ان کی اولاد کا لیے بغیر ایئر کنڈیشن کے وہ جہاد بھی نہیں کر سکتے. اتنی سستی کاہلی آ گئی ہے کہ ایئر کنڈیشن ٹینک ہو تو لڑیں گے ورنہ نہیں. ایک عرب اپنے بچے کو دواخانے میں لاتا ہے, نزلہ ہی نزلہ ہے اس کو, تو ڈاکٹر کہتا ہے کیا بات ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں اتنے معصوم بچے کو نزلہ. تو باپ بیان کرتا ہے کہ ہم حاجیوں کا جھوٹا کھاتے تھے اور ایئر کنڈیشن میں پڑھ رہے ہیں. یہ نزلہ ایئر کنڈیشن کا نتیجہ ہے. وہ ایئر کنڈیشن ہے جو ایئر کے ذریعے نکل رہا ہے. وہ ایئر کنڈیشن والی اولاد ہے, وہ جہاد کیا کرے گی, وہ اللہ کے راستے میں محنت کیا کرے گی. وہ اب اگر وہ دوسرے ماحول میں جائیں تو تھوڑا وہ جو دین ہے وہ بھی برباد ہو جائے ان کا. تو آج عربوں کا دین برباد ہو رہا ہے دنیا کی دولت کے نتیجے میں, اور وہ سدھرے ہوئے تھے, درست تھے, جبکہ دنیا کی دولت نہیں تھی ان کے پاس, لیکن اب وہ عادی بن چکے ہیں اس کے. کہ غیر مسلم نے عربوں سے کہا کہ تمہارے باپ دادا میں تمہیں کیا فرق ہے. ایک بہترین لفظ استعمال کیا اس نے کہا کہ تمہارے باپ دادا دنیا میں, سیاست میں, حکومت میں, ہر چیز میں آگے تھے, اور تم لوگ نکمے ناکارہ, نہ دنیا میں آگے نہ دین میں آگے. تو کہنے لگا کہ تمہارے باپ دادا دین سے قریب تھے, دینار سے دور تھے, اور تم دین سے دور ہو, دینار سے قریب ہو. وہ دین سے قریب تھے, دینار سے دور تھے, اور تمہارے پاس کیا ہے کہ دینار ہے لیکن دین نہیں ہے. اسی بات کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لفظ درہم اور لفظ دینار, لفظ الفاظ پر غور کرو تو الفاظ ہی اس کی حقیقت بتا دیتے ہیں. عربی میں ایک لفظ ہے ہم, ہے میم ہم کے معنی فکر کے ہیں. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں درہم کو درہم اس لیے بولتے ہیں کہ وہ تم کو تمہارے پاس آنے کے بعد تمہاری فکر کو خراب کر دیتا ہے, پریشانی میں ڈال دیتا ہے. درہم تمہارے کو ہم میں مبتلا کر دیتا ہے, فکر میں مبتلا کر دیتا ہے. اور دینار پہ غور کرو, تم کو نار کی طرف لے آتا ہے, آگ کی طرف لے آتا ہے, دوزخ کی طرف لے آتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جو آدمی دین کو چھوڑ کر پیسے کا پجاری بن جائے تو ہم کہتے ہیں پجاری. حضور کیا فرماتے ہیں, لعن عبد الدرہم لعن عبد الدینار. ابھی میں نے تفسیر میں ایک جگہ پڑھا ہے عبد الزوجہ, لعنت ہو بیوی کے غلام پر جو بیوی کی محبت میں گناہ کر رہا. لعنت ہو درہم کے بندے پر, لعنت ہو دینار کے بندے پر. عبد الدرہم, عبد الدینار, عبد الزوجہ. کیا آدمی بیوی سے, درہم و دینار سے اتنی محبت کرتا ہے کہ خدا کا درجہ دیتا ہے؟ حدیث کا تو وہی مطلب ہے. تو ایسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ غریبوں کو ہم کھلائیں, اللہ سے کہو کہ وہ کھلائے, یا تم کو کھلانا ہے تو ہم تو نہیں کھلائیں گے. تو یاد رکھیے کہ اللہ اپنے فضل سے دیتا ہے, اس میں غریبوں کا حق ہے, اور ٹھیک نہیں ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ رغبت دلا رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہماری مدد ہوتی ہے غریبوں ہی کو دینے کے نتیجے میں. اور اب ہم اس کو مانے یا نہ مانے, اور بلاخر ہماری جائیداد, ہماری دولت جو ہے وہ سب ہمارے حقداروں کو ملنے والی, سب کو ملنے والی. یہ بھی قانون قدرت ہے. آدمی زندگی میں بیوی کو, بچوں, کسی کو کچھ نہیں دینا چاہتا ہے اور پورا اپنے قبضے میں رکھتا. لوگ پوچھتے ہیں آخر کب تک مریں گے تو کیا ہوگا, نہیں سوچتا اس کے اوپر. حقیقت میں آدمی کا اتنا ہی ہے جتنا کھایا, جتنا پہنا, اور جتنا آخرت کے لیے بھیج دیا. یہ تعریف ہے حضور نے فرمائی. انسان کہتا ہے مالی مالی مالی, میرا مال میرا مال میرا مال. تمہارا مال, حضور نے فرمایا جو تم نے کھایا وہ تمہارا, جو پہنا وہ تمہارا, جو آخرت کے لیے ایڈوانس کر دیا وہ تمہارا, باقی سب وارثوں کا. یہ تصور ہے معاشیات کا اسلام میں. تو کہا جاتا ہے کہ غریبوں کو کھلاؤ تو کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو کھلاتا, ہم کیوں کھلائیں, ایسی بات نہیں. مولانا مودودی نے آیت الذی میں ایک بڑا اچھا نقطہ بیان کیا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین. دیکھو اس آدمی کو آیت الذی یکذب بالدین, دین کو جھٹلاتا. فذلک الذی یدعو الیتیم, یتیموں کو دھکے دیتا. ولا یحض علی طعام المسکین, مسکین کے طعام پر, کھانے پر رغبت نہیں دلاتا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ دین کو جھٹلاتا, یتیموں کو دھکے دیتا, اور دوسرا یہ کہ کھانا کھلاتا نہیں, کھلانے کی رغبت بھی نہیں دلاتا کہ بھائی میں نہیں کھلا رہا, تم تو کھلا دو کم سے کم. تو مولانا مودودی نے نقطہ نکالا اس میں کہ آیت کے الفاظ یہ نہیں کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب, کھلانے کا لفظ نہیں ہے وہاں, بلکہ مسکین کا کھانا. کیا مطلب ہے اس کا, کہ تمہارے گھر میں مسکین کا کھانا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مسکین اپنے کھانے میں سے مسکین کو تم یہ نہیں کہہ رہے ہیں, مسکین کا کھانا تمہارے گھر میں ہے. طعام المسکین یعنی تمہاری رکابی میں, تمہاری پلیٹ میں جو کچھ ہے اس میں مسکین کا کھانا ہے, اس کا کھانا اس کو دو. تمہارے کھانے میں سے اس کو دو, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں, بلکہ تمہاری پلیٹ میں اس کا بھی حق ہے, اس میں سے اس کو دو. اور یہ مولانا نے جو تشریح کی ہے وہ گرامر کے مطابق ہے. اگر یہ کہا جاتا کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تو کھلانے کا لفظ نہیں ہے وہاں. تو بات یہ ہوتی کہ بھائی تم اپنے حصے میں سے کچھ اس کو دے دو. اور طعام مسکین کا ترجمہ ہوتا ہے مسکین کا کھانا, اس کا حق, اس کا کھانا وہ تمہاری پلیٹ میں ہے, اس کا اس کو دے دو. اور اس حقیقت کو ہمارے بڑے بڑوں نے پہچانا ہے. چنانچہ اب تو ریگزین کے دسترخوان آ گئے, وہ دسترخوان میں لکھا ہوا ہوتا تھا, تبلیغ کا کام دیتا ہے شعر. وہ دیکھیے پرانے دسترخوان ہو گئے, اب خوشنما دسترخوان آ گئے, اس پہ کوئی شعر نہیں ہوتا, اس پہ خالی پوچھتے رہتے اس کو. وہ دسترخوان میں لکھا ہوتا تھا شکر بجا آر کے مہمان تو, روزیے می خورد اس خانے تو. شکر بجا لا کہ تیرا مہمان اپنی روزی تیرے دسترخوان سے کھا رہا, روزیے می خورد اس خانے تو. دسترخوان تیرا ہے, روزی اس کی اپنی ہے, تو بٹھا کے ایسا نہیں دیتا رہا ہے کہ میں میرے دسترخوان میں کھلا رہا ہوں, میرا کھانا نہیں. روزی می خورد, اپنی روزی کھاتا ہے وہ تیرے دسترخوان سے. شکر بجا لا کہ مہمان جو ہے تیرے دسترخوان سے کھا رہا ہے, لیکن اپنی روزی کھا رہا ہے, تیرے دسترخوان میں بیٹھ کے کھا رہا ہے. روزی تیری نہیں کھا رہا ہے, وہ اپنی روزی کھا رہا ہے. یہ تصور اسلام ہے. تو غریب کا حق ہے, غریب کے لیے بھیک نہیں ہے. اگر کوئی آگے بولے کہ میں غریب ہوں زکات دو, اپنا حق مانگ رہا ہے. جیسے 20 بچے حق مانگتے ہیں, تو غریب آگے میں طالب علم میری فیس دیجیے, آپ لوگ اتنے رہ کے کیا کر رہے ہیں, محلے میں رہتا ہوں, آپ کے خاندان کا آدمی ہوں,
اس کا حق مانگ رہا ہو. غریب کی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے, اس کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کہہ سکتی ہے میرا حق ہے, آپ لوگ سب ذمہ دار ہیں. ہمارے پاس اسلام میں یہ ہے کہ باپ مر جائے تو چچا ذمہ دار ہے, حق مانگ سکتی باپ کی طرف. چچا نہیں ہے, بڑا بھائی ذمہ دار ہے, کوئی اور نہیں ہے. خاندان میں دوسرے لوگ ذمہ دار ہیں, مطلقہ ہے, بیوہ ہے, دوسرے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں, معاشرہ ذمہ دار ہے, حکومت ذمہ دار ہے. اور ایک موقع حضور نے فرمایا انا ولی ملا ولی اللہ, جس کا کوئی ولی اور سرپرست نہیں ہے, محمد اس کا سرپرست ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس حدیث کی بنا پہ علماء کہتے ہیں کہ حضور نے بحیثیت رسول کی نہیں فرمایا, بحیثیت ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی فرمایا. کہ بحیثیت ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے میں کہتا ہوں کہ اگر خاندان میں کوئی پالنے والا نہیں ہے, اگر تمہاری سوسائٹی اور تمہارا معاشرہ تیار نہیں ہے, سخت نہیں ہے کسی کے پاس پالنے کی, تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اس حقیقت کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہمارے پاس کے بیوائیں, یتامہ, مساکین, غریب بچے آج جو ہے رو رہے ہیں, پلا رہے ہیں, حقوق سے محروم ہیں. ایک ہی خاندان میں ایک بچہ جو ہے لکھپتی ہے, پڑھنے کا شوق نہیں ہے, اور غریب لڑکی پڑھنے کے لیے تڑپ رہی ہے, لیکن کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بعض غریب بچے بچیوں کو میڈیسن میں داخلہ ملتا ہے, 2 مرتبہ ریپیٹڈلی آتے ہیں, پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتے. ایک غریب بچی نے خط لکھا عادل آباد سے کہ میرے باپ غریب کثیر العیال, کھانا ہی نہیں کھلا سکتے, تو وہ کتابیں کاپیاں کیا دلائیں گے, پڑھائیں گے کیا. آگے چل کے لکھتی ہے کہ صغیر سے لے کے انٹر تک ہم بھائی بہنوں نے کاپیاں نہیں تھے, کتابیں نہیں تھے, لائبریری سے لا کے پڑھتے تھے, اور محنت کر کے میں نے فرسٹ کلاس پاس کیا. یہ ہے دیکھیے غربت. ایک رکشہ چلانے والے کا بچہ حافظ قرآن بنتا ہے, ایم سیٹ میں کامیابی حاصل کرتا ہے, اور میڈیکل کالج میں داخلہ لیتا ہے. زندگی کا یہ بھی ایک نمونہ ہے. کیا اس خاندان میں, معاشرے میں ایسے لوگ نہیں ہیں کہ غریبوں کی دیکھ بھال کریں؟ کیا 5 آدمیوں میں غریب کی پرورش نہیں ہو سکتی؟ کیا لاکھوں روپے شادی میں باجا بجانے والے, ویڈیو لینے والے, اور بہت سے حرام کاموں میں لاکھوں روپے خرچ کرنے والے ان یتامہ, غربا, مساکین کی طرف توجہ نہیں کر سکتے؟ اللہ کی ماں ہم پر پڑ رہی ہے. سوچیے, تو آیت میں کہا گیا کہ تم غریبوں کا خیال کرو. اللہ ان کو دے سکتا تھا, لیکن تم کو دے کے آزمائش میں ڈال دیا. درجات لیبلوکم فیما آتاکم, اللہ نے تم کو دیا, آزمائش میں ڈال دیا کہ تم دیتے یا نہیں دیتے. تو اسی میں 3 آیتوں کی تشریح ہو سکی. آگے کی جو آیتیں ہیں وقت ان کے ختم ہو چکا ہے, اس لیے تشریح ان کی آگے آئندہ کی جائے گی. وآخر دعوانا الحمد للہ. مومنون کے چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے کچھ اوصاف بیان فرمائے ہیں جو بھلائی اور خوش انجامی کی طرف تیزی سے جانے والے, سبقت کرنے والے ہیں. اس سلسلے میں ان کا ایک وصف یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے جو اس حدیث میں موجود ہے, والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ. اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں, جو کچھ کے دیتے ہیں, اور ان کے دل ترساں رہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اسی آیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شامت نفس سے گناہ تو کرتے ہیں اور گناہوں کے بارے میں نڈر اور بے باک نہیں ہوتے, بلکہ گناہ گاری کے بعد ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں, اس آیت سے مراد ایسے لوگ نہیں ہیں, بلکہ اللہ کی عبادت گزار اور اطاعت شعار بندے مراد ہیں, جن کا حال یہ ہے کہ نماز, روزہ اور صدقہ, خیرات جیسے اعمال صالحہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کے دلوں میں اس کا خوف اور اندیشہ رہتا ہے کہ معلوم نہیں ہمارے اعمال بارگاہ خداوند میں قبول بھی ہوں گے یا نہیں. اس کی مزید تشریح میں کر دیتا ہوں. یہ 18ویں پارے کی آیت ہے جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور سے مطلب دریافت کیا. وہ آیت ہے سورہ مومنون کی, مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں, اور آیت کا ترجمہ یہ ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون, کہ مومن خیرات کرتے ہیں, دیتے ہیں جو کچھ کے دینا ہے, اور دل کا حال یہ ہوتا ہے کہ کانپ رہے ہوتے ہیں, لرز رہے ہوتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانا ہے. یعنی ہاتھ سے خیرات دے رہے ہیں, دل اندر سے کانپ رہا, لرز رہا کہ پتہ نہیں کہ قبول ہے یا نہ ہو. حضرت عائشہ نے اس کا مطلب یہ لیا کہ یا رسول اللہ, اس آیت میں وہ لوگ تو مراد نہیں ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھر بھی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. ہم چوری کرتے ہیں مگر پھر بھی اللہ کا خوف ہے ہمارے دل میں, ہم بدکاری کرتے ہیں لیکن ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے, ہم شراب پیتے ہیں لیکن اللہ کا خوف ہے ہمارے دل میں. آج بھی بہت سے مسلمان کہتے ہیں ایسا, بھائی ہم شراب پیتے ہیں, بس سمجھو اللہ کا ڈر نہیں ہمارے دل میں ہے. ڈر ہم بظاہر بے پردہ ہیں لیکن اللہ کا دل, ہمارے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے. وہ یہ ہے, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن اطاعت کرتا ہے پھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے, اور منافق گناہ کرتا ہے پھر بھی بے خوف رہتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہ تعالیٰ اس کے تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. زکوٰۃ کا, اگر ہم زکوٰۃ دینے کے مستحق ہوں تو اس کا پابند بنا دے, اور خیرات کے ذریعے, نیکیوں کے ذریعے بندوں کی خدمت کرنے والا ہم کو بنا دے, اور ہمارے دل و دماغ میں صحیح معنی میں ایمان اتار دے, حقیقت ذہن نشین ہمارے فرما دے, اور اپنی صلاحیتوں کو, جان کو, مال کو, ہر چیز کو صحیح استعمال کرنے کی, تیرے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور جو کوتاہیاں ہو چکی ہیں اسے درگزر فرما, جان مال عزت آبرو کا کی حفاظت فرما, اور ہمارے حال پہ, ہمارے بیوی بچوں پر, خاندان والوں پر رحم فرما, صحت عطا فرما, عزت عطا فرما, سکون قلب عطا فرما, اور کاروبار میں, معاملات میں, اور تمام چیزوں میں ہم کو برکت, کامیابی, ترقی عطا فرما, اور اسلام پر زندہ رکھ, اسلام پر موت دے, اسلام پر حشر فرما. ہمارے ملک کو, عالم اسلام کو, ساری دنیا کو صحیح لیڈرشپ عطا فرما, صحیح قیادت عطا فرما, ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.